اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ ہمیں حق کو پہچاننے، اس پر قائم رہنے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری زبانوں کو حق گوئی کے لیے کھول دے، ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے منور فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ آج کی ویڈیو ایک ایسا موضوع ہے جو انسانیت کی تاریخ، یہودیوں کے عقائد اور آنے والے سب سے بڑے فتنے یعنی فتنہ دجال کے گرد گھومتا ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں تاریخ بھی ہے، سبق بھی ہے اور وہ سچائیاں بھی ہیں جو ہمارے ایمان کو جھنجھوڑ دیتی ہیں۔ سامعین مکرم، دنیا کی تاریخ محض بادشاہوں، سلطنتوں اور فتوحات کا سلسلہ نہیں ہے۔ اصل تاریخ دراصل حق اور باطل کی مسلسل کشمکش کی تاریخ ہے۔ کبھی اللہ کے انبیاء انسانوں کو توحید کی طرف بلاتے ہیں اور کبھی شیطان اپنے وسوسوں سے انسان کو تکبر، لالچ اور غرور میں مبتلا کر کے اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ اسی کشمکش کا سب سے بڑا مظہر دجال ہے، وہ فتنہ جسے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرا کر بتایا، وہ فتنہ جس کے ذریعے شیطان انسانیت کو اپنی آخری اور سب سے بڑی گمراہی کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دجال یہودیوں سے ہوگا اور وہ مشرق سے نکلے گا، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے جن کے سروں پر شاہی تاج ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دجال کو فلسطین کے شہر لد کے دروازے پر قتل کیا جائے گا۔ سامعین، یہ لد وہی ہے جہاں آج اسرائیل کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ موجود ہے۔ گویا کہ احادیث نہ صرف ہمیں دجال کی حقیقت بتاتی ہیں بلکہ اس کی جغرافیائی نشاندہی بھی کر دیتی ہیں۔ سامعین مکرم، یہ سوال بہت اہم ہے کہ یہودی قوم نے کیوں اپنی آخرت کو دنیاوی حکومت کے بدلے بیچ ڈالا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے یہودیوں کو یقین دلایا کہ جب تم دوبارہ فلسطین میں آباد ہو جاؤ گے تو تمہاری نسل سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو اللہ کے برابر کا دعویٰ کرے گا، وہ دنیا پر ایسا دامائی اقتدار قائم کرے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا اور یروشلم دنیا کا دارالخلافہ بنے گا۔ یہی وہ فریب تھا جس نے یہودیوں کو اللہ کی عبادت سے ہٹا کر ایک جھوٹے خواب کے پیچھے لگا دیا۔ آج کی اسرائیلی ریاست اسی خواب کو حقیقت بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ یروشلم کو دنیا کا دارالخلافہ بنانا چاہتے ہیں، مسجد اقصی کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، دنیا کی سیاست، معاشیت اور میڈیا پر اپنا اثر قائم کر چکے ہیں۔ یہ سب دجال کے لیے زمین ہموار کرنے کی سازش ہے۔ سامعین مکرم، دجال کا اصل مقصد یہ ہوگا کہ وہ زمین پر اللہ کی حاکمیت کو چیلنج کرے گا۔ وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں۔ وہ لوگوں کو اپنے فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے جھوٹے معجزے دکھائے گا، جنت اور جہنم کا دھوکہ دے گا اور دنیا کی دولت و طاقت کے ذریعے انسانوں کو خریدنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ فریب وقتی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھنی چاہیے اور ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا وہ کبھی دجال کے جھوٹ میں نہیں آئے گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام شام میں اتریں گے، وہ دجال کا پیچھا کریں گے اور آخرکار اسے فلسطین کے شہر لود کے دروازے پر قتل کر دیں گے۔ یہ منظر دنیا کو یاد دلائے گا کہ اللہ کی حکومت ابدی ہے اور کوئی طاغوت یا دجال اس کو کبھی ختم نہیں کر سکتا۔ ناظرین محترم، اس پوری کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کی طاقت، دولت اور حکومت وقتی ہیں۔ یہودیوں نے آخرت کو دنیا کے بدلے بیچ دیا، لیکن ایک مومن کبھی ایسا نہیں کرتا۔ اصل طاقت اللہ کی ہے اور اصل کامیابی آخرت میں ہے۔ انسان خدا نہیں بن سکتا اور جو خدا کو چیلنج کرتا ہے وہ ہمیشہ رسوا ہوتا ہے۔ ناظرین مکرم، دنیا کی ہر طاقت، ہر سلطنت، ہر دولت اور ہر شہرت ایک دن مٹی میں دفن ہو جائے گی، لیکن ایک چیز باقی رہے گی اور وہ ہے ہمارا ایمان۔ سامعین، دجال کا فتنہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر انسان اپنی آخرت کو بھول جائے تو وہ شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ یہودیوں نے دنیا کے لالچ میں آخرت کھو دی، لیکن ایک مومن کے لیے اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سر جھکائے اور دنیا کے دھوکے میں نہ آئے۔ یاد رکھیے، انسان خدا نہیں بن سکتا اور خدا کو چیلنج کرنے والا ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے۔ زمین پر اصل بادشاہی صرف اللہ کی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ میرے عزیزو، یہ ویڈیو صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں اپنے دلوں کے اندر جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔ سوچئے، کیا ہم اپنی آخرت کے لیے تیاری کر رہے ہیں یا ہم بھی کہیں دجالی نظام کے پیچھے اپنی روح اور ایمان قربان کر رہے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی تاریخی، سبق آموز اور حقیقت کو اجاگر کرنے والے پروگرام آپ تک پہنچتے رہیں تو ہمارے ساتھ جڑ جائیں۔
کشمیر ٹی وی 008 کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، کیونکہ آپ کا ایک کلک علم کو آگے پھیلانے کا ذریعہ بن سکتا ہے اور شاید کسی ایک دل کی ہدایت کا سبب بھی۔ اللہ ہمیں حق پر قائم رکھے اور باطل کے ہر فریب سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔